السلام علیکم. ٹو ڈے ڈسکس دا یورپین ایرا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یورپین ہمارے 3 ٹائم پیریڈ سے اوپر گزرا ہے. ہماری اسٹڈی کریں گے 14 سینچری سے لے کر 16 سینچری تک کچھ ریفارمیشنس کو. اس ٹائم پیریڈ میں کچھ فیتھ اینڈ بلیف، اسی سینچری میں کچھ جو ہے نیو فیتھ اور جو ہے بلیف میں چینجنگ آئی تھی. چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو ریفارمیشن آف ٹو دا یورپین ایرا. ہمارے پاس اس دور میں جو ہے 16ویں صدی کا ہی دور تھا. یورپ میں ایک مذہبی اور سماجی تحریک تھی جس کا مقصد جو ہے کیتھولک چرچ کی بدعنوانیوں اور غلط رسم و رواج کو ختم کرنا تھا. مذہب کو اس کی اصل تعلیمات کے مطابق لانا تھا. اس تحریک کے نتیجے میں ایک پروٹیسٹ کے نام سے ایک فرقہ وجود میں آیا جو یورپ میں مذہبی، سماجی اور سیاسی جو ہے فکری تبدیلیوں میں نمایاں کردار ہوا. ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیتھولک چرچ سسٹم کیا تھا. بیسک یورپ میں یہ چرچ کیتھولک سسٹم تھا. اس کی ہسٹری جانتے ہیں. جو ہمارے پاس چرچ کیتھولک سسٹم تھا یہ عیسائیت کا ایک بہت بڑا اور پرانا فرقہ ہے جس کا مرکز روم تھا. اس کے سربراہ بابا روم ہوا کرتے تھے. یہ چرچ اپنے عقائد اور عبادات اور مذہبی نظام کے ذریعے صدیوں سے یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں میں پھیلا. اس چرچ سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے جتنی بھی خیالاتی یا سوچ ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے چرچ کے پادری سنبھالا کرتے تھے. اب ہم جانتے ہیں کہ مارتن جو لوتھر تھے انہوں نے 16 سینچری میں کیا کیا. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ چرچ کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو پیسے دے کر گناہ معافی کرنے کا طریقہ ختم کیا. 1517 میں انہوں نے اپنی 95 تجاویز جو ہے وہ چرچ کے دروازے پر لگائیں اور اس تحریک سے ایک نیا جو ہے فرقہ بنا جس کو ہم پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ مذہب کہتے ہیں. اب ہم امپورٹنٹ کریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے جو امپورٹنٹ کریکٹرز رہے ہیں ریفارمیشنز میں. سب سے پہلے مارتن لوتھر ہیں جو جرمن کے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس جان جو ہے کیلوین ہیں جو سوئٹزرلینڈ کے تھے. اس کے بعد ہیلڈرک ہمارے پاس زونگلی تھے وہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ کے تھے. کنگ ہینری تھے وہ انگلینڈ کے تھے. اور جو ہمارے پاس جاوین ناکس تھے وہ بھی اسکاٹ لینڈ کے تھے. اب ہم جان لیتے ہیں مارتن لوتھر کے بارے میں. وہ ایک جرمن راہب تھے، عالمگیر تھے. سن جو ہے 1517 کے اندر انہوں نے اپنے 95 جو ہے وہ ان کے تیسرے سنہ لکھ کے جو چرچ کی بدعنوانیوں کے لیے ختم کرنے کے لیے تھے. ان کا نظریہ تھا کہ نجات صرف ایمان اور فیتھ بائبل کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اس تعلیمات کے دوران لوتھر ازم وجود میں آئے جو کہ ایک پروٹسٹنٹ فرقہ بنا. تھینک یو.